مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام عزیزوں کو ایک بار پھر راہ عمل کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، خدا سچا ہے اور وہ بھلا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ اس دنیا کے اندر ناکام زندگی گزارنے کا تجربہ تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی ابدی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک مصمم ارادہ باندھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا بھلا ہے اور خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ خدا سے ناواقف ہیں، خدا کے پیار کو، خدا یسوع مسیح سے ناواقف ہیں۔ اگر آپ یہ قابلیت رکھتے ہیں اور آپ کو خدا نے برکت دے رکھی ہے تو آئیں خدا کے کلام کے عین مطابق بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے ہم دنیا میں خدا یسوع مسیح کی اس ارشاد اعظم کی تکمیل کرتے ہوئے خداوند کے کام کو پھیلاتے چلے جائیں۔ آج کا خوبصورت ٹاپک ہم سٹڈی کرنے کو ہے اور آج بہت زبردست ٹاپک ہم سٹڈی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں، تناؤ میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کسی نہ کسی وجہ سے بیمار ہیں، اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو آج کا پیغام آپ کی زندگی میں گہرا اطمینان دے گا اور آپ یقیناً خدا کے کلام سے آج بہت سی برکت پائیں گے۔ دنیا کے اندر سٹریس بہت زیادہ ہے، ڈپریشن ہے، خوف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور ہر روز ہم اس نا امیدی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سروے میں اسٹڈی کر رہا تھا اور اس میں لکھا کہ ہاؤ اسٹریس افیکٹس دا باڈی، ہماری باڈی کے اوپر اسٹریس جو ہے وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے، ہمارے برین کے اوپر بہت برے اثرات پیدا کرتی ہے اور ہمارے ڈیفیکلٹی آف کنسنٹریٹنگ، انگزائٹی، ڈپریشن، اریٹیبلٹی، موڈ اینڈ مائنڈ فاگ کریٹ کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے برین کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کارڈیو ویسکولر طور پہ ہمارا باڈی جو ہے وہ ہائی کیلیسٹرول کا شکار ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، اور انکریز رسک آف ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک، بہت بڑے بڑے پرابلمز ہماری باڈی کے اوپر ود ون سنگل پرابلم اسٹریس۔ اور اسی طرح ہماری جوائنٹ اینڈ مسلس کے اندر انکریز انفلیمیشن ہوتی ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، درد پیدا ہوتی ہے اور مسلس ٹائٹنس پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا امیون سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ڈیکریز امیون فنکشن ہوتا ہے، لوور امیون ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، انکریز رسک آف بیکمنگ ایل اور انکریز ان ریکوری ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور امیون سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکن جس میں ہمارا ہیئر لاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح برٹل نیلز، ڈرائی سکنز اور بہت سارے پرابلمز ہیں، ٹیشو ریپیئرس، اور پھر ہمارا جو سٹمک ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا گٹ سسٹم، ہمارا جتنا بھی نیوٹریشن ابزارپشن کا سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہماری ڈائریا ہوتا ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، انڈائجیشنز رہتی ہیں، بلوٹنگ رہتی ہے، پین اینڈ ڈسکمفرٹ رہتی ہے، یہ ساری چیزیں سٹریس کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جس میں ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے اور بہت سارے پرابلمز ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنس ان کو جو ہے پروف کرتی ہے، اور یہ اسٹڈی جو ہے آپ انٹرنیٹ کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ بیکاز آف دا اسٹریس کریٹس اے لاٹ آف پرابلمز ان آور باڈی، اور خدا کا کلام اگر ہم دیکھیں، ایک چھوٹا سا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے، خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے یہ کہتا ہے، میں اکیلا ان سب کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انصاف اور یہ سارے کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم بھی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس تناؤ اور دباؤ کی وجہ سے ہم اکیلے بہت سارے کام نہیں کر پاتے، اور اگر ہم کرتے ہیں اور تو ہماری باڈی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہماری باڈی جو ہے ان تمام تر چیزوں کو فیس کرتی ہیں، جس میں ڈپریشن ہے، جس کے اندر ہمارا گٹ سسٹم، ہمارا جتنا بھی نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم،
ہمارا برین، ہماری جوائنٹ اینڈ مسلس، امیون سسٹم، ریپروڈکشن سسٹم، اسکن سسٹم، سب کچھ ہی ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہوں؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گدھے بن جائیں یا گدھوں کی مانند کام کریں؟ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے ہر وقت ہر طرح سے انڈر دا اسٹریس ورک کرتے رہیں۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور خدا آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، خدا آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی قدرت اور اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ آئیں بائبل مقدس کی خوبصورت آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس سٹریس کے اوپر غالب آنا ہے، کس طرح ہمیں خدا کے کلام کے سہارا لیتے ہوئے ہمیں اپنے تمام تر تناؤ پر، سٹریس کے اوپر، دباؤ کے اوپر، اور اسی طرح ڈپریشن اور فیئر اور ہوپلیس کنڈیشن کے اوپر، اور اسی طرح ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو غالباً نہ تو وہ جسمانی ہے، نہ ہی ان کا تعلق فزیکل ورڈ سے ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق میڈیکیشن سے ہے۔ یہ سب روحانی چیزیں ہیں، اور روحانی عالم کے اندر ان چیزوں سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری جان سے، ہماری سول سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا سیلف کانشیس کریٹ کرتا ہے جس کے اندر ہماری ایموشنز ہیں، ہماری ول ہے، ہماری تمام تر جو ہیں وہ جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری فیلنگز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کریٹ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم ان تمام حالات کے اندر پڑ جاتے ہیں جس سے ہم بیمار پڑتے ہیں، اور چونکہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ریکگنائز نہیں کرتے اپنی پرابلم کو، اور اس سے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم بیمار پڑنا شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1 آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 آپ نے کرنا ہے ریکگنائز یور پرابلم۔ آپ اپنی پرابلم کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی پرابلم ہے کیا۔ اگر آپ اپنی پرابلم کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس کا حل نہیں تلاش کر سکتے، اس سے آپ اور زیادہ سٹریس میں آئیں گے، اور یقینی طور پہ آپ پھر شاید کوئی ایسی میڈیکیشنز آپ کو ڈاکٹر دینا شروع کر دیں اور پھر آپ اور زیادہ بیمار پڑ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کے عین مطابق زندگی گزاریں، تسلی اور اطمینان اپنے اندر رکھتے ہوئے، خدا کے کلام کے سہارا لیتے ہوئے۔ نمبر 1 آپ نے کرنا ہے اپنی پرابلم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اف یو نو سم تھنگ از ویری ویری سیریس اور آپ کے اندر وہ مشکل پیدا کر رہی ہے تو آپ لوگوں سے رابطہ کریں، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے ڈسکس کریں اور اپنی پرابلم کو شیئر کریں، خدا کے خادموں کا سہارا لیں، اچھی رہنمائی حاصل کریں، اچھی کاؤنسلنگ حاصل کریں، اپنے پیسٹرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایسے شخص کے ساتھ، عزیز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی لائف کو پراپرلی مینیج نہیں کر پائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بیمار ہوں گے۔ خدا کے کلام میں خوبصورت حوالہ بائبل مقدس میں زبور کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ یعنی مبارک وہ شخص ہے جس کا گناہ خدا حساب میں نہیں لائے گا اور جس کی روح میں فریب نہیں ہے۔ blessed مبارک ہے is the man whom the Lord does not impute wickedness۔ تو آپ مبارک ہیں اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں اور اپنی پرابلم کو جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا، کیونکہ خدا کے نزدیک وہ بدکاری نہیں بلکہ خدا کے نزدیک وہ خدا کے جلال کا حصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنا سیلف ایویلیویشن کرنی ہے، آپ کہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا پرابلم کیا ہے، کس شخص سے آپ زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں، کس بات سے آپ زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، اور کس بات سے آپ مشکل کا سبب آپ کے لیے وہ بن جاتی، کون سی چیزیں جو ہیں آپ کے لیے پرابلم کریٹنگ ہے۔
کون سی چیزیں آپ کے لیے باعث مشکل ہیں، تو ریکگنائز دا پرسنالٹیز اینڈ دا پرابلمس، تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ جب آپ پہچان لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آپ اپنے زندگی سے ریموو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ سٹریس کے اندر سے نکلنا شروع ہوں۔ بائبل ہمیں بہت خوبصورت کلام بیان کرتی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک ہمبل کنفیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑے ہی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں کنفیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم پرابلم میں ہیں، اور خداوند ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ نے اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بریک لینی ہے اپنے کام سے، جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ نے بریک لینے کی آپ کو ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم بریک نہیں لیتے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور اوور سٹریس ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم کام نہیں کرتے اور لوگوں کی وجہ سے اوور سٹریس ہوتے ہیں جن لوگوں میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک۔ اگر آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو تھوڑا سا ان سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ تھوڑا سا اپنے سٹریس لیول کو مینیج کر سکیں۔ سو یو ہیو ٹو اسٹاپ بیٹنگ یور سیلف۔ آپ نے اپنے آپ کو کوسنا بند کرنا ہے، آپ نے ایک پراپر ڈائٹ لینے کی کوشش کی۔ یہ وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو کلام سے ہٹ کے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بہت ہی پریکٹیکل ہیں، اس لیے کلام بھی ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے، بائبل مقدس ہمیں یہی بات سکھاتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ایک پراپر ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے، اور اچھے طور پر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دوستوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ محفل لگانے کی ضرورت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم خدا پرست لوگوں کی رہنمائی میں، محفل میں وقت کو گزاریں گے تو یقیناً خداوند ہماری بہت ساری مدد کرے گا، نئے رستوں کو نکالے گا، ہماری بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور یقیناً خداوند آپ کے ساتھ بہت بڑا کام کرنے والا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک بیلنسڈ ورک کریں، اور منسٹری کے اندر یا فیملی کے اندر ایک پراپر وقت گزاریں۔ اگر آپ 4 گھنٹے کرتے ہیں، 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹیک اے بریک، آپ بریک لیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ خدا کا کلام پڑھیں، خداوند کی شکر گزاری میں وقت گزاریں۔ شام کو یا صبح جیسے بھی آپ کا وقت آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر خدا کا کلام پڑھیں، اور تسلی اور اطمینان کے حوالے پڑھیں۔ کلام کے اندر سے آپ کو بہت ساری تسلی ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از، اگر آپ بیمار ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی نارمل رسپانسبلٹیز سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیئر کریں، سلو ڈاؤن ہوں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی نارمل روٹین کے اندر جائیں۔ بہت ضروری ہے یہ چیزیں، جا کے آپ ان تمام تر چیزوں کو کرنے کے بعد آپ یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ واقعی آپ سٹریس سے نکل آئیں۔ اور کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بہت پریکٹیکل ہیں، لیکن آپ یقیناً بائبل مقدس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دعا کریں، بائبل مقدس کو پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ بائبل مقدس ہی آپ کو ایمان بخشتی ہے، اور ایمان کے وسیلے سے آپ تمام تر سٹریس کے اندر سے، ڈپریشن کے اندر سے، خوف کے اندر سے، ہوپ لیس کنڈیشن کے اندر سے، نا امیدی کے اندر سے نکل آتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ایک کامیاب مسیحی زندگی میں ایک آزادی کو، بحالی کو، مطمئن زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرن ٹو گاڈ، اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا کے اوپر ہی چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ خداوند ہم نے تو تیرے پر چھوڑ دیا ہے، سب کچھ تو ہی کرے گا، اینڈ یو آر ڈوئنگ نتھنگ، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے آج سے اپنے مقصد کے لیے، جس بھی مقصد میں خدا نے آپ کو رکھا، اور جو بھی آپ کا مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی پرابلمز ہیں، وٹ ایور یو ہیو ان یور مائنڈ، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، آپ خدا کے آگے رکھیں۔ سو وین یو آر اوور کمنگ ود اینگزائٹی، اسٹریس اینڈ لاس more than ever,
تو جب بھی آپ دعا میں بیٹھتے ہیں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہونا شروع ہوتا ہے. سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کی پیدا کردہ تمام تر سٹریسفل کنڈیشنز جو ہیں، پرابلمز جو ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ دعا میں بیٹھتے ہیں تو ابلیس کی ساری ناپاک قوتیں روحانی عالم کے اندر جو ہوتی ہیں وہ خوف زدہ ہوتی ہیں اور آپ سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے اندر اطمینان آنا شروع ہوتا ہے. اور جب آپ خدا کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تب آپ کو کلام جو ہے وہ آپ کو ایمان بخشنا شروع کر دیتا. اور خدا کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جب آپ خدا کا کلام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ بڑے بڑے مشکل حالات کے اندر سے بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اور یہ ایک خوبصورتی یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر اگر آپ اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے، لیکن چند ایک حوالہ جات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خدا کے کلام میں اگر آپ دیکھیں فلپیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، بائبل مقدس بڑی واضح طور پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اپنی کسی بھی فکر میں whatever you are, do not be anxious or worried about anything. آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اداس نہیں ہونا، آپ نے ہوپلیس نہیں ہونا، آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ جتنے بھی بڑی سٹریس کے اندر کیوں نہیں ہیں. دیکھیں، سٹریس ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کی سول کے اوپر، آپ کی اسپرٹ کے اوپر، اور آپ کا پورا بدن، آپ کی پوری روح اور جان جو ہے افیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. ڈو ناٹ بی اینکشیس اور ورried about anything, but in everything, whatever, everything, every circumstance and situation. کوئی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، کوئی بھی سرکمسٹانسز کیوں نہ، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بائی پریئر آپ نے دعا کرنی ہے، اینڈ پٹیشنز آپ کی درخواستیں، ود تھینکس گیونگ شکر گزاری کے ساتھ، کنٹینیو ٹو میک یور اسپیسیفک ریکویسٹ ود ٹو دا گاڈ. Continue to make your specific request known to God. میرے عزیزو، خدا کے ساتھ، خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آپ جتنا بڑا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگ آپ کو اس کا حل نہیں دے سکتے. لوگ آپ کے لیے سوائے افسوس کے الفاظوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کے ساتھ افسوس کا اظہار تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن حل نہیں دے سکتے. آئیں، جس کے پاس حل ہے اس کے پاس آئیں، خدا کے پاس آئیں، خدا سے رہنمائی حاصل کریں. بائبل بیان کرتی ہے آپ کسی بھی فکر میں الجھ کر پریشان نہ ہوں، بلکہ ہر حالت میں دعا اور التجا کر کے اپنی درخواستیں جو ہیں، اپنی پیٹیشنز جو ہیں، اپنی ریکویسٹ جو ہیں خدا کے سامنے پیش کر دیں. تو میرے عزیزو، جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی سٹریس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ پریشانی میں سے نکلنا شروع ہوں گے، آپ بحال ہونا شروع ہوں گے، آپ آزاد ہونا شروع ہوں گے. آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہیں ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ ڈائیورس کی کنڈیشن کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے آپ بچوں سے پریشان ہیں، ہو سکتا ہے آپ بیماری سے لڑ رہے ہیں، ڈاکٹرز نے آپ کو علاج کر دیا ہو، یا پھر آپ کسی ایسے مشکل میں ہیں جہاں آپ سے سوچتے ہیں کہ شاید میری زندگی ختم ہونے والی ہے. آپ اپنے پیاروں کو کھونے کا غم آپ کے اندر ہے، آپ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھونے کے غم میں ہیں، یا پھر آپ اپنی زندگی سے بیزار ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں. whatever the circumstances, whatever the situation is, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے.
کیونکہ آپ اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ، ایک بھی پل، ایک بھی گھڑی فکر مند ہو کر نہیں بڑھا سکتے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ what you can do. So what you have to do now, do not be anxious or worried about anything. کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ریکویسٹ جو ہے خدا کے آگے، منتیں جو ہیں وہ خدا کے آگے شکر گزاری کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ خدا کا جو اطمینان ہے، جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں میں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویا. تو خدا کا اطمینان جو ہے، and the peace of God, the peace which reassures the heart, that peace جو آپ کو ری ایشور کرتا ہے کہ آپ واقعی ہی محفوظ ہیں، خدا میں ہیں. which آگے لکھا ہے transcends all understandings, that peace which stands guard over your hearts and your mind in Christ. تو عزیزو، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ پریشان ہوں؟ کیا آپ دکھی ہوں، بیمار ہوں، مصیبت میں ہوں، اور انہی مصیبتوں میں اوور سٹریس ہو کر اور زیادہ بیمار ہو جائیں؟ اسٹاپ ڈوئنگ دس. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 4 آپ نے کرنا ہے میڈیٹیٹ آن دا ورڈ آف گاڈ. خدا کے کلام کو اپنے دل کے ساتھ اٹیچ کر لیں. خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ آپ کو آزاد کرنے والا ہے. کلام ہی آپ کے اندر ایمان کی ایک بڑی روشنی کو پروڈیوس کرے گا. کلام ہی آپ کے اندر ایمان کے ایک بڑے پلر کو کریٹ کر دے گا، اور کلام کے وسیلے سے آپ آزاد ہونے والے ہیں. میرے عزیزو، صرف ایک ہی چیز آپ کو آزاد کر سکتی ہے. خدا کے کلام کے اندر اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں 2 پطرس 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے. تو his divine power has bestowed، اس نے ہمیں عطا کر دی ہیں absolutely everything necessary، جو کچھ بھی ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری جو ضرورت کے مطابق ہمیں ساری چیزیں میسر ہو چکی ہیں. آئیں ہم خدا کا شکر ادا کرنا شروع کریں، بائبل مقدس کا سہارا لیں. خدا کے کلام میں متی کی انجیل 11 باب اس کی 28 اور 30 آیت میں لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. اگر آپ آرام پانا چاہتے ہیں، آئیں یسوع کے پاس آ جائیں. میرے عزیزو، آپ دنیا میں جتنا مرضی بھاگ جائیں، آپ اپنی تکلیفوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ اپنی پریشانیوں میں ہی رہیں گے. لیکن وہی شخص کامیاب ہے جو قائم رہتا ہے اور کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر مشکلات، آپ کی تمام تر جو ہے پریشانیاں، آپ کی ذہنی دباؤ اور تناؤ یسوع کے نام سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کلام ہمیں سکھاتا ہے، آئے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. دوسروں کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ غیروں کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ بے ایمانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جادوگروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جو آلریڈی پہلے سے ہی وہ چور اور لٹیرے، اور ان کو تو خود ہی پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو آئیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میرا جوا خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، میں نرم دل اور حلیم ہوں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری جانیں آرام پائیں گی. آئیں بائبل مقدس میں اپنے اطمینان کو ڈھونڈنا شروع کریں. یوحنا کی انجیل 14:27 بیان کرتی، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اپنا اطمینان جس طرح دنیا دیتی ہے نہیں، تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ہی ڈرے. تو میرے عزیزو، ناؤ نمبر 5 آپ نے اہم کام کرنا ہے، اسپینڈ ٹائم گیونگ تھینکس اینڈ پریزنگ. خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. خداوند کا اطمینان آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو تسلی اور اطمینان
دینا شروع کرے گا۔ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لیں، جب تک خدا کا اطمینان آپ کے اندر نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ انڈر سٹریس رہیں گے؟ کیا آپ صرف دنیا کی ان تمام تر چیزوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہیں گے جو آج ہیں اور کل نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی عادات کو تبدیل نہیں کر رہے تو آپ ہمیشہ پریشانیوں میں رہیں گے۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ آئیں اپنی زندگی کو اس بڑے حصار کے اندر سے نکالیں۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں سلو ڈاؤن ہو۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں خوشی اور اطمینان اپنے اندر محسوس کریں۔ اگر آپ سٹریس میں ہیں تو اپنے اچھے روحانی دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، رفاقت میں رہیں، چرچ کے ساتھ، کلام کے ساتھ۔ اور اسی طرح اگر آپ سٹریس میں ہیں تو پریکٹیکل ہوں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، خدا کے کلام میں زندگی گزاریں اور زیادہ خدا کے کلام میں سے سیکھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اسی طرح ہمارے دیگر تمام تر ریسورسز کو آپ لائک کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو دیگر ریسورسز کے ذریعے سے، وسائل سے سن رہے ہیں تو آپ اسے ضرور خدا کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں اور دوستوں سے، بھائیوں بہنوں سے، عزیزوں، رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ شخص پریشان ہے، سٹریس میں ہے، تو خداوند آپ کو اس پیغام کو شیئر کرنے کے بدلے میں بہت ساری برکات دے سکتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کی مدد کرے اور آپ کا رہنما ہو۔ نیکسٹ پروگرام تک لیے اجازت دیں۔ گاڈ بلیس یو۔